جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ باسل منہاج صاحب ہیں. نینو سائنٹسٹ ہیں اور اسٹرانومر ہیں, اور ہمارا ٹاپک بھی اسٹرانومی کے حوالے سے ہے. تو پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کروا دوں کہ فرسٹ آف آل تو ان کے یہ آئلٹس انہوں نے دیا ماشاءاللہ. ان کا بینڈ جو ہے نا وہ 8.5 ہے آؤٹ آف 9. میں ان سے یہ بھی تھوڑا سا پوچھوں گا, یہ ناٹ ریلیونٹ ٹو دی ٹاپک بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے کیسے یہ اچیو کیا. یہ میرا کویشچن ہوگا ان کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے او لیول کیا ہے, پھر اے لیول کیا ہے, پھر ان کا بی ایس فزکس ہے, نینو ٹیکنالوجی میں تھا. پھر ایڈیشنلی یہ فری لانسر بھی ہیں, ایکڈیمک رائٹر بھی ہیں, اس حوالے سے فری لانس کام بھی کر رہے ہیں. اور ماشاء اللہ گریٹ, اینڈ اوور آل یہ نینو سائنٹسٹ اور اسٹرانومر ہے. تو تھینک یو ویری مچ باسل منہاج صاحب. ریئلی ہیو اے نائس ٹائم ٹو اسپینڈ ود یو انشاءاللہ. اور آج میں کویشچن جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اسٹرانومی کی سگنیفیکینس اور اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور کلچرل جو اس کے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. خاص طور پہ آپ نے اسلامک کا بھی کوئی ذکر کیا تھا کہ اس کو ہم کس طریقے سے وہ لنک کریں گے. اور پھر مجھے تھوڑا سا بریف اوور ویو, کین یو گیو می بریف اوور ویو کہ اسٹرانومی جو ہے نا وہ کیسے ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے ہسٹری کے اندر, بوتھ سائنٹیفکلی ایڈوانسمنٹ میں بھی اور کلچرل کنٹیکسٹ کے اندر بھی. اور آئلٹس کا لازمی بتائیے گا اس والے سے بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب صاحب. آئلٹس کا آئی تھنک جو ہے وہ اس کا ریزن صرف اتنا ہے کہ مجھے اپنے او لیول سے اے لیول سے بیچلر سے پہلے سے ناولس پڑھنے کا بہت شوق تھا. آئی تھنک انگلش صرف اسی سے ہی امپروو ہوئی ہے, اس کی اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں ہر کسی کے ساتھ میں کسی کو فوکس نہیں کرتا کہ مجھے صرف انگریزی میں ہی بات کرنی ہے اور کہ میں نے اردو کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. حالانکہ مجھے اردو اپنی مادری زبان ہے اور اس سے ہمیں لائک اس کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. لیکن انگلش یہ ہے کہ اٹس دا وے, اٹس دا کمیونیکیشن پروگرام آف دا ورلڈ. تو اس کے لیے آپ کو انگلش کو بھی سیکھنا پڑتا. تو اینی ویز ہمارے ٹاپک بیسکلی بیسکس آف اسٹرانومی اینڈ ٹیلیسکوپس. اس میں ہم کور کریں گے اس ٹاپک کو کہ ہاؤ اسلام اینڈ دا اسلامک گولڈن ایج اسپیسیفکلی ہاؤ اٹ از لنکڈ ود دی ہسٹری آف اسٹرانومی. کیونکہ آپ اگر اس وقت بھی if anyone of you is an astronomer, if anyone of you has studied the star catalogs that are available, because آسمان میں ہر تارے کا نام ہے تقریباً جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. آئی تھنک اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہیے. اور ان میں سے بہت سارے تارے ایسے ہیں جن کے نام عربک نیمز ہیں. آپ کو تھوڑا سا ان کی انگلسائز لگے گا جیسے اور لیکن آپ کو جو ان کی روٹس ہیں وہ ساری عربک ہیں, کیونکہ یہ مسلم اسٹرانومرز نے فرسٹ ٹائم کیٹلاگ کی. کیونکہ کیٹلاگ کرنے کے لیے آپ کو اس اسٹار کی موومنٹ, اس اسٹار کی پوزیشننگ تھرو آؤٹ دا ایئر اور اس اسٹار کی پوائنٹ آف ویو فرام دی انٹائر ارتھ, کیونکہ ہر ارتھ کے ہر پوائنٹ سے آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے آسمان کا وہ فرق ہے. تو وہ سب چیزیں جب آپ کیلکولیٹ کر کے ریکارڈ کر لیں اور کہ ایک سال میں وہ ستارہ کہاں سے کہاں جائے گا, تو تب آپ کو رائٹ ملتا ہے اس اسٹار کو نیم کرنے کا. تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں, اور یہ ساری ٹاپکس میں اپنی پریزنٹیشن کے شروع میں کور کروں گا. اور اس میں ایک اور چیز بھی جو مجھے ایک مزے کی لگتی ہے کہ if I start talking about the importance of astronomy, مجھے ان ساروں کے لیے الفاظ ڈھونڈنے کے لیے بہت مشکل ہوگی, بہت زیادہ. تو اس چیز کا میں ایک جو ہے نا جو کہتے ہیں سہارا لیتا ہوں, وہ علامہ اقبال کی شاعری کا. وہ بہت اس چیز میں امپورٹنٹ ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو کہ وہ ہر نہ پورے کانسیپٹ کو 2 یا 3 لائنوں میں سما دینے والی جو بات ہے وہ سب سے خوبصورت علامہ اقبال کی شاعری ہے. تو وہ بھی تھوڑی سی آپ کو سنائیں گے. ایک چلیں شروع کرتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ ود دا بیسکس آف اسٹرانومی اینڈ ٹیلیسکوپس. اس میں ہم تھوڑی سی آپ کو میں انٹروڈکشن دے دوں, آؤٹ لائن, جو کہ ہم ٹاپکس اس میں کور کرنے ہیں. سب سے پہلے تو انٹروڈکشن ٹو اسٹرانومی, دین ہسٹری آف اسٹرانومی, دین ہم کلاک وائز جا رہے ہیں اس میں فنڈامنٹلز آف اسٹرانومی اینڈ بیسکس اینڈ ٹیلیسکوپس, solar system and stellar evolution, specifically considering our star, the sun, then galaxies, astrobiology and space missions.
a few space missions that are very important up in the coming future, especially. Next, introduction and history of astronomy will be our first topic today. The first thing that I want to speak over here is that astronomy is the oldest science in the world. Humans may be born on the ground, but we've always sought our place amongst the stars. Ever since I was little, whenever I would go outside and look at the stars, especially the moon, whenever I'd look at the moon, I'd see it following me around everywhere. आपको वो नहीं लगता कि जो चांद है कि आपकी गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा है? बिल्कुल ना। तो वो भी उसका भी एक बड़े मजे के अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि है इंसान शमा जिसकी क्या महफिल वही है तेरी। ये चांद को कहते हुए ना कि ए चांद इंसान है शमा जिसकी क्या महफिल वही है तेरी, मैं जिस तरफ रवा हूँ क्या मंजिल वही है तेरी। वाह, ग्रेट। तो इसमें वन ऑफ द पॉइंट्स हियर सेज दैट द इंसान, हमारा ये बिलीफ है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, द ग्रेटेस्ट ऑफ क्रिएशन। सही। तो क्या इज दिस सेन और इनसेन? बिकॉज when you look at the stars, when you look at the beauty of the stars, you see the size of those stars. हमारा साइज अर्थ से कंपैरिजन में एक स्केल में रैंक नहीं करता। अर्थ का साइज सन से कंपैरिजन में एक स्केल में रैंक नहीं करता। सन का साइज गैलेक्सीज से कंपेयर नहीं हो सकता, और गैलेक्सीज का साइज एक पूरे यूनिवर्स से कंपेयर नहीं हो सकता। तो आप हाउ कैन यू से कि आप इस सारी क्रिएशन में यू आर द ग्रेटेस्ट? दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आप कैसे कह सकते हैं कि जबकि इतनी आपसे इतनी बड़ी, आपसे इतनी खूबसूरत चीज़ें जो है आसमान में आपको हर रात नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी आपका ये कहना है कि इंसान जो है वो है अशरफुल मखलूक़ात है, द ग्रेटेस्ट ऑफ क्रिएशन। तो इसके लिए एक फ्रेज़ है कि द ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। कि मतलब अगर इफ आप जिंदा ना होते, अगर इंसान जिंदा ना होता, तो इस सारी खूबसूरती को देखने वाला कौन होता? इस सारी खूबसूरती को इम्पोर्टेंस देने वाला कौन होता? इस सारी खूबसूरती का कोई फ़ायदा ना होता अगर उसको कोई देखने वाला नहीं। तो बिकॉज आप एग्जिस्ट करते हैं, यू आर हेयर, यू आर लुकिंग एट दिस ब्यूटी, then only then that beauty has any meaning. और इस चीज़ में एक जो लास्ट पॉइंट है, मेकिंग नॉइज दैट रीचेस द हेवंस अबव। इंसान को अब शऊर तो मिल गया, तालीम भी मिल गई, आसमान पे देख के तारों का पता भी लगा लिया, लेकिन अब ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना शोर मचाएं और आसमानों में किसी को पता ना चले? ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ पे ये एक दफ़ा फिर से अल्लामा इकबाल के एक बड़े मज़े का शेर हैं कुछ के इंसान के लिए लिखा कि पीरे गर्दू ने कहा सुन के, इंसान का शोर सुन के, पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्श बरी है कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशा कहती थी पोशीदा यही है कोई। और फिर आगे चलते हैं। थी फरिश्तों को भी हैरत ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, आ गई इस खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। वाह वाह, माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। व्हाट इज मूविंग? इस आपको वीडियो क्लियर है? जी जी, वीडियो क्लियर है बिल्कुल। अच्छा चलें, तो इसमें आप एक चीज़ देखें कि जो ज़मीन है वो हिल रही है। अच्छा, दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली हैपन्स। इस पे तो हम सबका वो मानते हैं ना कि ज़मीन घूम रही है, आसमान घूम नहीं रहा, लेकिन पता कैसे चला? हाउ डिड द अर्ली ह्यूमंस फाइंड आउट दैट इट वाज एक्चुअली द ग्राउंड दैट वाज मूविंग एंड नॉट द स्काई? इसमें हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप इमेजिन करें अपने आंखें बंद करके कि आप एक समंदर में हैं और जिसमें आपके चारों तरफ पानी है, सिवाय पानी के कुछ भी नहीं। और आप इमेजिन करें कि आप 30 दिन उधर ही उसी पॉइंट पे रुके रहते हैं और आपको नज़र आ रहा है कि सूरज निकल रहा है, सूरज ढल रहा है, तारे निकल रहे हैं, तारे ढल रहे हैं, और ये 30 दिन रिपीट होता है ये साइकिल।
آپ اس سارے ٹائم اس مہینے کے بعد ہاؤ ول یو کم ٹو دا ڈیسیجن کہ نہیں زمین گھوم رہی ہے، آسمان نہیں گھوم رہا، حالانکہ آپ کے ارد گرد تارے گھوم رہے ہیں، چاند سے سورج گھوم رہا ہے. تو آپ کو یہ اندازہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے آسمان نہیں گھوم رہا، زمین گھوم رہی ہے؟ کوئی خیال آیا آپ کو؟ نہیں. اس کی جو اور یہ چیز مزے کی بات ہے کہ یہ چیز سب سے جو ارلی ارسطو کے ٹائم سے، ارسٹوٹل کے ٹائم سے گریکس کو یہ چیز پتہ تھی کہ زمین گھوم رہی ہے. اور اس کا ایک بہت کروشل ایک اسکل ہے جس کی وجہ سے اور جو ہیومن برین نے سب سے پہلے ڈیولپ کیا، وہ ہے پیٹرن ریکگنیشن. کہ آپ کو ہر روز رات کو ستارے جو تھے وہ اسی جگہ میں نظر آ رہے تھے. کہ اگر تو آپ کو یہ اندازہ تھا نا کہ ہر روز رات کو جو تارے ہیں وہ ایک ہی جگہ میں کیوں نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو ساری آپ کی کانسٹلیشنز ہیں وہ 3-4 ہزار سال پہلے بھی انسانوں کو اسی جگہ میں نظر آتی تھیں جس جگہ میں آج ہم رات کو دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر تو آپ ایک سرکل کے سینٹر میں کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک 50 میٹر دور اور ایک 100 میٹر دور دو گاڑیاں سرکل میں گھوم رہی ہیں، اور اگر وہ سیم سپیڈ سے گھوم رہی ہیں، کیونکہ جو اندر والی گاڑی اس کا جو سرکل ہے وہ چھوٹا ہے، جو باہر والی ہے اس کا سرکل کا جو سرکمفیرنس ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ ایک ٹائم میں جو دونوں گاڑیاں ساتھ آپ کو ایک کے پیچھے دوسری نظر آ رہی، وہ کچھ ٹائم کے بعد ادھر ادھر نظر آئیں گی اگر وہ گاڑیاں چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ گھوم رہے ہیں اپنے اس پہ، تو آپ کو وہ ہر رات کو ہر چکر کے بعد وہ گاڑیاں ایک ہی پوزیشن میں ایک دوسرے کے آگے نظر آئیں گی. گریٹ یار. اس چیز ونڈرفل. پہ لوگوں نے بہت ہزاروں سال پہلے اس چیز پہ اندازہ لگایا کہ یہ وہ جو ہے زمین گھوم رہی، آسمان نہیں گھوم رہا. نیکسٹ، ہاں دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، دی اسلامک گولڈن ایج اینڈ اسٹرانومی. اچھا، وی ہیو آلویز ڈیفائنڈ آور سیلف بائی آور ایبلٹی ٹو اوور کم دی امپاسبل. وی لاسٹ آل دیٹ. آج اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری اسلام کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز اسلامک کمیونٹی کی اس وقت بہت کم ہے آج. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹھیک ہے یہ ایک مشکل مرحلہ، مشکل ٹائم ہے، لیکن اس سے ہم باہر آ سکتے، بالکل آ سکتے ہیں، اور صرف جو ہے کانسٹنٹ ایفرٹ کے ساتھ ہم اس سے باہر آ سکتے ہیں. اور لیکن مجھے اس پہ پوری امید ہے، اس پہ کوئی نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم کوشش کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں اس چیز میں بالکل بھی جو اکثر زیادہ تر اسلامک اسکالرس کی جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھو دیے ہیں، اب جو ہے وہ ٹائم نہیں رہے. لیکن میرا یہ کہ وہ ٹائم دوبارہ آئیں گے، جو بھی ہو انشاءاللہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور اپنی ایفرٹس کی بیسس پہ آئیں گے، اور کسی وجہ سے نہیں آئیں گے. اس میں اسلامک اسکالرز جیسے میں نے پہلے بات کی، دے کیٹلاگ اسٹارز، کلسٹرز، گیلیکسیز اینڈ نیبولی، اور they invented the astrolabe to help in calculations of the spherical geometry of the universe. اس پہ میں آگے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ بیسکلی جو ہم زمین پہ دیکھتے ہیں دیٹ از 3D، کہ آپ کو جو آگے پیچھے رائٹ لیفٹ دیٹ از 3 ڈائمینشنل. بٹ جب آپ اس میں سفیریکل، کیونکہ آپ کی وہ ساری سرکولر اسٹرانومی جو آپ مطلب ارتھ وائز جو چیک کرتے، لیکن جب آپ آسمان میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو دیٹ ہیز اے سفیریکل جیومیٹری، جس میں آپ کو جو ہے رائٹ لیفٹ میں آپ کو اسپیشل ڈفرینسز بھی چیک کرنے، بیکاز آپ کا رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک سے کام نہیں چلتا، آپ کو اس کے اسپیشل ڈفرینسز بھی چیک کرنے جو پلینر ڈفرینسز ہیں. وہ تھوڑا سا میں آگے جا کے ڈائیگرام کے ساتھ ایکسپلین کروں گا تو بہتر رہے گا. اس میں لاسٹ پوائنٹ ہمارا سلائڈ کا ہے کہ لیگیسی ٹو لیو اپ ٹو. اس میں جو ہے کہ علامہ اقبال نے پھر ایک بہت نا، یہ ایک ٹرینڈ تھوڑا سا نا آپ دیکھیں گے. اس میں مجھے ہمارے جو اسٹرانومی کی جو لیبارٹری تھی نسٹ میں، اس میں تھوڑا سا آپ جب ٹیلیسکوپ سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سیٹنگز چیک کرنی ہے، پھر دوبارہ چینج کرنا ہے، پھر سارا کیلکولیشنز چیک کرنی. تو اس کے دوران نا ہم زیادہ تر علامہ اقبال کی شاعری ہم ٹیچرز کے ساتھ بہت ڈسکس کیا کرتے تھے.
تو اس میں ایک اور نظم ہے آواز غیب علامہ اقبال کی، وہ بہت خوبصورت اور بالکل اسی چیز کو کنیکٹ کرتی ہے. کہتے ہیں کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھو گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نہ گرمی افقار نہ اندیشہ بے باک. کہتے ہیں کہ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک. گریٹ، اور ونڈرفل. یہ وہی بات دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک، مطلب جس میں آنیسٹ انٹینشنز نہیں ہے نا، وہ چیز پھر آپ دوبارہ سے اپنی جو جس گریٹنس سے آپ نیچے آ چکے ہیں اس تک واپس آپ دوبارہ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ کی انٹینشنز آنیسٹ نہیں ہیں، جب تک آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہیں. Next, scale of astronomy. This is very important because most of the times we do not realize how big the universe actually is, especially on a mental level, because you can see the calculations, you can see the size differences in numbers. But what are those numbers like to visualize? اس میں ایک ویڈیو آپ چیک کریں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو یہ چیز ریئلائز تھوڑا سا ہو آن اے ویژول اسکیل کہ ہاؤ بگ دا یونیورس ایکچولی از، بیکاز جو نمبرز دے کی ناٹ ڈو جسٹس، بیکاز آپ کو وہ چیز ویژولائز کرنی نمبرز سے نہیں ہو سکتی. Another way to mention this is the Oort cloud. Now, the limit of the Oort cloud, آپ کو جو یہ سرکل نظر آ رہا ہے، یہ جو لمٹ ہے this is the limit of the influence of the sun's gravity. جو آپ کا جو سینٹر پہ جو سن ہے ہمارا ستارہ، اس کی جو گریویٹیشنل لمٹ جو ہے دیٹ از دی اورٹ کلاؤڈ جو کہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو لمٹ ہے دیٹ از 3 لائٹ ایئرس. اس کا جو ڈائمیٹر ہے اس اورٹ کلاؤڈ کا فرام ہیئر ٹو ہیئر. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ جو سب سے کلوزسٹ اسٹار ہے آپ کا پروگزیما سینٹوری، وہ اس سارے اورٹ کلاؤڈ کے باہر ہے. اس میں آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو سن کی جو لائٹ ایمٹ ہوتی ہے اٹ ٹیکس 3 years فرام ٹو ٹریول فرام دس پوائنٹ ٹل دس پوائنٹ. اس سارے اورٹ کلاؤڈ کو کور کرنے کے لیے ایون لائٹ کو بھی 3 years لگیں گے ٹریول کرنے کے لیے. اور جو آپ کا جو نیئرسٹ اسٹار ہے پروگزیما سینٹوری دیٹ از 4.2 لائٹ ایئرز اوے. تو جو آپ کا جو آسمان میں جو سب سے کلوزسٹ اسٹار ہے اس کی بھی جو لائٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ آج سے 4 سال پہلے ایمٹ ہوئی. اور اس کے بعد ہم ایک جو ان سارے ڈسٹینسز کو اتنے ڈسٹینسز کا سائز اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں جو ہے لائٹ ایئر کی بھی جو ویلیویشن ہے وہ ہمیں تھوڑی سی کم پڑ جاتی ہے. تو ہم اس میں پھر ایک اور ایک اسٹینڈرڈائزڈ یونٹ آف میجرمنٹ ہے دیٹ از دی ایسٹرونومیکل یونٹ.
That is actually the distance between the Earth and the Sun, and it is measured at 150 million kilometers, as written here. Next. Acha. Now this is a very important visualization, that all the matter that you see in the universe, all the stars and galaxies, that are only 5% of what there is in the universe, and there is another 27% of dark matter. Now, what do we categorize as dark matter? Because there is no way of perceiving it. We simply call the matter dark matter is basically the matter that we cannot see, we cannot observe, but we know that it is there because of its gravitational effects. Now you see pictures of galaxies that basically have spiral planes, and in the area in between is dark. That is not there are no stars over there, but their stars are covered in dark matter, because that is what is exactly holding the galaxy together. We know from the calculations that it is actually required for the galaxies to be stable, so that but we cannot observe it because we have limitations. We can only observe anything that emits light in the EM spectrum, which we will cover later. But the rest, 68% of the universe is dark energy. Now, dark energy basically is the energy that is expanding the universe right now, because after an explosion, the fragments from whenever an explosion happens inside a grenade, the explosions that a point of explosion is actually the extent of the applied force. After the explosion, every fragment travels away from the point of the explosion, but it starts to decelerate, meaning its speed increases at a decreasing rate and eventually it stops. But with the universe, after the Big Bang, after the explosion, everything is accelerating away, meaning it is expanding. Within an explosion, everything moves. जब एक्सप्लोजन होती है, मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा उर्दू में भी ट्राई करता हूँ, कि जब एक्सप्लोजन होती है तो कोई फ्रैगमेंट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कम होती जाती है नेचुरली, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद उस फ्रैगमेंट पे कोई और फोर्स नहीं अफेक्ट करी। लेकिन जब बिग बैंग की जो एक्सप्लोजन हुई उसके बाद जो हर पार्टिकल जो एक्सप्लोड किया उस बिग बैंग की एक्सप्लोजन से, इट इज एक्सेलरेटिंग राइट नाउ. This was first actually discovered by Hubble, Edward Hubble, in the 1930s. Next. Now, this is the limit of your observational astronomy. Next, we move to the life cycle of a star, because stars have the same life cycle that we do as humans. जैसे हम कहते हैं ना कि मिट्टी से मिट्टी तक इंसान की जिंदगी है, इस तरह स्टार्स की भी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह है, मिट्टी से मिट्टी तक. वो चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं. जो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, that is basically a star forming nebula, which is a collection of dust and particles. Basically, whenever a star forming nebula is affected by the gravity of nearby stars, meaning कि एक dust का cloud है, basically इंटरस्टेलर डस्ट का क्लाउड है, उस पर नियर बाय स्टार्स की ग्रेविटी की वजह से ऑल दैट डस्ट कोअलेस्ड इनटू अ सिंगल पॉइंट, और वो पॉइंट जो है वो जब क्रिटिकल मास से ऊपर जाएगा, कि जो डेंसिटी है बेसिकली मास की, इट एक्सीड्स द क्रिटिकल मास डेंसिटी पॉइंट, fusion happens. Fusion basically is the combination of the atoms that are coming together to form a larger atom that releases energy. और उस एक्सप्लोजन जो फ्यूजन की जो एक्सप्लोजन है, दैट बेसिकली क्रिएट्स ए protostar over here, right here. That creates a protostar, and that protostar basically starts to accrete more and more material into the star, towards the star. क्योंकि उसकी जैसे फ्यूजन हो रही है, एटम्स आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, तो उन एटम्स का क्योंकि वेट बढ़ रहा है, तो उस वेट बढ़ने से उस जो प्रोटोस्टार, जो छोटा स्टार जो पैदा हुआ, उसकी ग्रेविटी बढ़ती जा रही है. जब ग्रेविटी बढ़ती जा रही है तो वो जो है और ज़्यादा मटेरियल अपने सक इन करता जा रहा है.
اور زیادہ مٹیریل سک ان کر رہا ہے، اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے. وہ اسٹار پھر جب میچور ہو کے تو ایک سن لائک اسٹار بناتا ہے، اور وہ ان اسٹارز کا پھر جو ہے مطلب بلینز آف سن کی جو لائف سائیکل ہے دیٹ ول بی 10 بلین ایئرس، اور اس میں سے 5 بلین ایئرس گزر چکے ہیں. اور وہ پھر 5 بلین ایئرس کے بعد سن کا جو ڈائنگ فیز آتا ہے دیٹ از اے ریڈ جائنٹ اسٹار. اور اس سے پھر وہ کیونکہ ہائیڈروجن فیوز ہو رہی ہے، H1 ایٹمس فیوز ہو رہے ہیں، تو دے بیسکلی میک ہیلیم He2 ہیلیم از ان ریئیکٹیو. اور وہ پھر جو سن کے سرفیس کے اندر بلو دا سن سرفیس، وہ اس کو سائز، سن کا سائز جو ہے وہ بڑا کرتی جاتی. تو ایونچولی وین دیٹ ایکسپلوڈز، تو اس کے بعد وہ ایک پلانیٹری نیبولا بنا کے، اور اٹ completes its cycle and it turns into a white dwarf, and it اور وہ پھر سے دوبارہ سے اسی ڈسٹ میں، جو انٹرسٹیلر ڈسٹ ہے، اس میں واپس جا کے مل جاتا ہے. اور اس کی جو ہے جو اس کی، کیونکہ اس کی جو فیوژن ہے، جو لائٹ ہے، وہ ساری ختم ہو جاتی. اور اب اس میں اگر تو یہ پروٹو سٹارز جو ہیں میسو سٹارز بنائیں لائک اوور ہیئر، تو پھر ان میں سے پھر جب ریڈ سپر جائنٹس، کیونکہ یہ سائز ڈفرینسز ہیں کہ انیشیلی آپ کے پاس سٹارٹنگ میں کتنا زیادہ میٹر اکٹھا تھا، اور پھر ان ریڈ جائنٹس سے کی ایکسپلوژن سے آپ کو سپر نووا بھی ملتے ہیں. اور سپر نووا کی ایکسپلوژن سے آپ کو جو ہے نیوٹران سٹارز اور بلیک ہولز، بیسکلی سائز ڈفرینسز کے اکارڈنگلی ان کو رینک کرتے ہیں. تو جتنا سن کا سائز بڑا ہوگا، اسٹار کا سائز بڑا ہوگا، اٹ کین کریٹ اے بلیک ہول، اور اٹ کین کریٹ اے نیوٹران اسٹار، or it will simply create a white dwarf if it is very small as compared to our sun. Next, birth of the solar system. Next, this is a very important topic because the EM spectrum is basically our visual guide, because we observe light only in the visible range. The human eyes can only see light in the visible range, but the electromagnetic spectrum has all sorts of different wavelengths, leading from gamma rays all the way to long microwaves and radio waves. اس میں اب ڈفرینس آپ تھوڑا سا چیک کریں کہ جو جس طرح سے ویو لینتھ آپ کی ریڈیوس ہوتی جاتی ہے، اس طرح سے آپ کی جو لائٹ کی فریکوینسی ہے اور جو انرجی دیٹ اٹ کین کیری، وہ انکریز کرتی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے پاس جو گیما ریز جو ہیں، بیکاز ان کی جو فریکوینسی ہے اور انرجی کیریڈ جو ہے، وہ ایکس ریز اور گیما ریز میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم، جیسے ریڈیو ویوز اور اے ایم ویوز. اب ان ساری ڈفرینٹ گیما ریز، ایکس ریز، الٹرا وائلٹ، ویزیبل لائٹ، انفرا ریڈ، مائکرو ویو، ریڈیو ویو، ان سب کی جو امپورٹنس ہے وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہیومن آئیز کین اونلی آبزرو دس مچ. ہیومن آئیز کین اونلی آبزرو دس مچ. ناؤ جو آپ کو جو رات کو تارے سارے نظر آتے ہیں، دے آر آل ایمیٹنگ لائٹ ان دس اسپیکٹرم، لیکن وہ سب تارے جو ہیں وہ پورے اسپیکٹرم میں لائٹ ایمٹ کرتے ہیں. نا اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جو ڈفرینٹ ٹیلیسکوپس ہیں، دے آر گیئرڈ ٹورڈز ڈفرینٹ ٹائپس آف لائٹ، سو دیٹ you can understand exactly the composition of those stars، جس کو ہم اسپیکٹروسکوپی کہتے ہیں. جو اس وقت جو ایک پاپولر ٹیلیسکوپ جو ہے، جو ریسنٹلی لانچ ہوئی، جیسے جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، دیٹ بیسکلی آبزروز لائٹ ان انفرا ریڈ. اب انفرا ریڈ میں ایک جو مزے کی بات جو ہے وہ یہ کہ اس میں جو ڈسٹ ہے، جو اسٹارز کی جو پولوٹ کرتی ہے ہمارے اسکائی کو، جیسے ملکی وے کا جو وہ ڈسٹی آپ کو آرم نظر آتا ہے رات میں،
इंफ्रारेड वेव्स डस्ट से इंटरेक्ट नहीं करती, वो डस्ट के थ्रू चली जाती है, इट कैन पास थ्रू डस्ट इजीली, और उसकी वजह से हम डस्ट जो है इंफ्रारेड में वो आपके लिए इनविजिबल है, आपको डस्ट इंफ्रारेड वेव में आपको नज़र नहीं आएगी. So that is why James Webb Space Telescope is geared to only observe light in infrared waves, so that the dust in front of those all those stars, in front of the very distant galaxies, is does not pollute the images anymore, and we can get more and more details from the images. नेक्स्ट, इसमें ये सारे डिफरेंट आपके पास जो हैं ये मिल्की वे की ही इमेजेस हैं, जो कि डिफरेंट स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टाइप में लिए. दिस इज़ रेडियो वेव, atomic hydrogen, you can check over here. This is a radio continuum. These are all types of electromagnetic wave divisions, जो कि जिसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन सारों के ऊपर जो है आपको ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी डिफरेंट हो रही हैं. बेसिकली दिस इज द सेम पिक्चर. ह्यूमन आई के लिए दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग. This is a near infrared that is very close to the optical version, and this is what you see. This is what the human eye can see. अगर आपको मेरा माउस नज़र आ रहा है, जी, पॉइंटर, जी। दिस इज़ व्हाट द ह्यूमन आई कैन सी. लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जिसमें आप इधर देखें कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इसमें आपको डस्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, और इसके पीछे जो बैक पे जो सारे स्टार्स जो हैं जो हाइड्रोजन बर्न कर रहे हैं, वो आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं. जैसे इस इमेज से अगर आप कंपेयर करें कि आगे जो ब्लैक एरियाज़ हैं, ये सारी डस्ट है, और इसमें आपको वो सारी जो है स्टार्स डस्ट की बैक पे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं क्लियरली. See, this is another example of all the electromagnetic waves and the different telescopes that are observing in different types of electromagnetic waves. Right, next. And this is another example. Thermal energy in interstellar media, nebula and stars, it is best visible in infrared, visible in UV. The interstellar, basically this is the interstellar dust. Interstellar media is the dust particles that are present in the universe, collision of high energy particles. Now these require radio, X-rays and gamma rays, because these collisions uh, produce a lot of energy, and all the high energy collisions require you to observe them in gamma and X-rays. And high energy particles in a magnetic field are observed in radio waves, because the untampered magnetic fields can only be observed from distant galaxies, and the light that has been emitted from very far away galaxies, when it reaches us, its wavelength has increased a lot, so it is usually in radio waves. Matter, gas falling in a black hole or towards a star, is observed in gamma and X-rays, because the spaghettification is a concept where everything is stretched by the gravity of a black hole, and especially the gas and dust, they are moving very fast, and faster than the speed of light actually, because that is why the black holes do not emit any light, because the matter they're consuming is actually moving faster than the speed of light, and its gravity is actually enough to not even let light escape. Next, we go to a explanation of dark matter and dark energy. It does not emit electromagnetic radiation, and therefore it cannot be detected. That is the only reason it's labeled dark. If in the future we were to develop any means of testing and understanding what dark matter basically is, then a lot of the secrets of the universe would be revealed. Now, our focus on the presentation is also on the observation part. So, I will be explaining a few essentials that are needed for anyone who's interested in looking at the stars, and in a little more detail than usual. The apparent magnitude is the uh,
concept of how bright an object appears from the Earth. This is what we observe, especially it also considers our closeness to the star. Now, the apparent magnitude of the sun is the highest because the sun is the brightest star in the sky. But uh, after calculating sizes of other stars that are far away, we have found that the sun is actually very small compared to all the other stars present in the Milky Way galaxy. Sun is a very average star, but and we have a lot bigger and a lot massive stars inside the galaxy. The greater the magnitude, the fainter the object. Now, on this scale, it's important to know that ये स्केल ऑपोजिट में चलता है. इसमें सन का जो अपेरेंट मैग्नीट्यूड है दैट इज -26, मीन्स के सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. दिस जितना इसमें आप ये नोट करें कि जितना मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, स्पेशली पॉजिटिव साइड में, जितना पॉजिटिव नंबर है उतना फेंटर ऑब्जेक्ट होगा. और इसमें जो एवरेज स्टार्स हैं जो कि ह्यूमन आई को नज़र आते हैं, दोज आर अबाउट +6. +7 से ज़्यादा जिनका अपेरेंट मैग्नीट्यूड हो जाता है, वो स्टार्स आपको बाइनोकुलर से नज़र आ सकते हैं. 6 to 15 के स्टार्स वो आपको बाइनोकुलर से नज़र आते हैं. 15 ऑनवर्ड्स फिर आपको उसके लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए, ह्यूमन आई उनको देख नहीं सकती. और पार्सेक्स बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपको ये कि अर्थ की जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का एक लो पॉइंट है और एक हाई पॉइंट है, जिसको आप पैराहीलियन और एफीलियन कहते हैं. उन दोनों पॉइंट्स के जो मीन जो पोजीशन है, वो उसका सन से डिफरेंस, और उन दोनों की जो मीन कैलकुलेट करके जो हम एक नियरेस्ट जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो पारसेक कहते हैं. दैट इज़ 3.26 लाइट ईयर्स. उसमें ये है कि अर्थ की जो रोटेशन की वजह से जो कैलकुलेशन में एरर आ सकता है, बिकॉज अर्थ एक जगह पे स्टिल नहीं है. हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट इज़ नॉट स्टैटिक. तो वो चीज़, वो एरर रिमूव करने के लिए वी डेवलप अनदर मेजरमेंट मैकेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड द पारसेक. और आप ये देख सकते हैं कि 1 parsec is equal to 3.26 light years. All right, now we'll go over to the horizontal coordinate system that basically calculates how different stars appear and how their movements are concerned. Now, this is north, right? When you move towards the right, that is the azimuthal distance of that is basically a circular distance. All of these are circular distances because this is, we are concerned with spherical astronomy. We are no more concerned with the x and y on a planar graph. Now, as we move upwards, you need to see that this is also a curved path. As we move upwards in the sphere, we see the altitude, right? The azimuth and the altitude of a star basically define its position in the entire day, because the Earth is constantly rotating. So at every point in time in the day, the star will be moving around the Earth. Now the Earth moves from the axis is basically from the north to the south, right? It moves from west to east. It is an anti-clockwise rotation of the Earth. With this in mind, there are stars that are closer to the North Pole that remain in the same position in the sky because the Earth is moving in respect to them, right? So, or there are stars that are closer to the equator that have the greatest time in front of the Earth, that are out in front of the Earth and for the greatest time. Next, we have another explanation of the horizontal coordinate system. Basically, it means that 0 degrees is directly in front of you. Basically, it's level with your eyes. And then as you move up, that is 30 degrees, 60 degrees, and right on top, it's 90 degrees. And if you were to observe from an upward position, you can see that east to west is the movement of the Earth, that is anti-clockwise in nature. Moving on, this is another important feature of the presentation, that is telescopes.
Telescopes basically were first developed. The first telescope that we have recorded was developed by Galileo. He basically used it to enhance his own eyes and then to make his own observations better in the night sky. And he was the first one who found four moons of Jupiter: Io, Callisto, Ganymede, and Europa. He discovered those four are called Galilean moons because they can be observed from even the smallest telescopes. Whenever Jupiter is out there in the clear night sky, you can use even some an average telescope can easily show you four moons of it. Even though Jupiter has close to 100 moons, but that we now know from Hubble and James Webb, but four of its moons are very clearly visible from the Earth. Now, there are types of telescopes. We have refractors and reflectors. And reflectors are further divided into Newtonian telescopes or Dobsonian telescopes. They're the same. And Schmidt-Cassegrain. Schmidt-Cassegrain basically helps to reduce the size of the telescope, because if you are creating a telescope that has a wider diameter, that has a larger diameter of uh, that has a very wide aperture, it can increase the size of the telescope, especially the length of it, and it's very difficult to manage. But the mechanism developed by Schmidt-Cassegrain actually reduced that size a lot, so that those telescopes could also become more portable. All right, over here we have a little bit of an explanation. The refractor telescopes are the longest telescopes which seem has a single lens inside that focuses light on a mirror that we can observe. Our Newtonian telescopes basically utilize this same mechanism. Instead, they use a different type of lens. That it also reduces the size of the telescope, but the best kind of telescope is actually the Schmidt-Cassegrain, which uses a mechanism of two mirrors, smaller mirror in the back and a primary mirror over here that basically converges light out from that is the incoming light back to the observer. The light that's coming in basically reaches the primary mirror, and it is concentrated onto the smaller secondary mirror over here, and that secondary mirror reflects light into the eyepiece for the observer. So you can see that this basically reduces the length of the telescope as compared to the refractor telescopes, which 8 inches of refractor telescopes are close to a meter long, but 11 inches of Schmidt-Cassegrain telescopes are about a quarter of that size. They're about 300 centimeters long, 30 centimeters long. Next, we basically have pictures of refractor telescopes. Basically, you can see that this 6 inches of both all three are the same aperture size. You can see that a 6-inch refractor telescope is far too long compared to the Schmidt-Cassegrain telescope. Next, I've been talking about the aperture a lot. The aperture basically is the opening of the lens of the eyepiece that you can see. The size of our eye's aperture is only 6 millimeters. It can only let that much light in. Basically, aperture का जो direct relation है वो आपकी gathering light gathering power है. That you can see जो relation है that is proportional to the square of the aperture. कि आपकी जितनी लाइट आप गैदर कर सकते हैं एक टेलीस्कोप में, एक ह्यूमन आई में, दैट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द aperture size of the aperture that is letting in that light. This is a picture of our telescope, of our 11-inch telescopes at NUST, and this basically you can see that the light gathering power of the telescope is about 2200 times more than the human eye. Now, magnification is more important, is also very important when you are concerned with looking at faraway objects that are this small in the sky. And you can convert this with the telescope focal length and divided by the eye focal length of the eyepiece. For a 40 millimeter eyepiece, you can see if it magnifies any object 70 times. But if its eyepiece is only 8 millimeters, it can magnify it 5 times more.
that is 350 times. These one important distinction over here: a higher magnification will not let us see the object better, but it can make us see the object closer. You can see more details, but the seeing the object better involves good weather. You need good weather without clouds and without dust or haze, and you need a clean mirrors so that you can observe everything clearly. Next, I think I will be concluding with a little section that compares the Hubble Space Telescope that was launched in the 1990s and the James Webb Space Telescope that was launched a couple years ago. The size comparison is also a big thing because the aperture, we shall directly grow to the size of the aperture, because that I've explained previously and it will be easier for you to understand. The aperture is 2.4 meters in a single mirror in Hubble Space Telescope, whereas in the James Webb Space Telescope it is about 6.5 meters. So you can clearly see that it is about three times larger. Its light gathering capacity is three times larger, and it is also in mid infrared, near and mid infrared. It basically focuses on infrared light and its location. Now, this is an interesting part. Hubble orbits the Earth, but the James Webb Space Telescope is at the Lagrange 2 point, that is between the Sun and the Earth. Lagrange points, basically, if I were to like explain in one sentence, are the points in space that where the Sun's gravity equals the Earth's gravity, and both of them cancel out each other and form specific pockets which provide stable orbits for any object, such as the James Webb Space Telescope. Now, over here, we can see that the Spitzer Space Telescope that was launched previously can observe from mid infrared to close to microwave. But the problem with the Spitzer is that it is not very far away from the Earth, because the Earth's atmosphere has a lot of dust and particles, because we all know that the Earth's atmosphere is not a vacuum. We have gases and everything. Those gases actually affect the light that is coming in from the outside, from the universe. So James Webb also has this very good advantage, that is, it is very far away from the Earth compared to Hubble and other telescopes. So it also has a very important distinction of being far away from the Earth, and it can produce very good quality results. All right, now I think हमारे पास टाइम सर कितना रहता है? जी, जी, आप कंटिन्यू करें, नो इश्यू। अच्छा, मुझे एक इधर एक और जो है, आई थिंक वे यस, दिस पार्ट। सो हम इधर थोड़ी सी लाइक एक इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डिफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं। उसमें ये है कि दी ऑल ऑफ दीज इमेजेस आर टेकन फ्रॉम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लैनेट है? कौन सा, ज़रा माउस कीजिएगा उस पे। ये प्लैनेट मुझे बताएं। ये जो बड़े वाला है आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये तो सन ही होगा मेरे ख्याल, अगर आप कंपैरिज़न करें सब। नहीं, नहीं, ये सारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। अच्छा, अच्छा। ये जुपिटर है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अच्छा, अच्छा। जुपिटर। ठीक है, ठीक। इसमें आपको ऊपर से उसकी नॉर्दर्न लाइट्स भी नज़र आ रही हैं, जो पोलर लाइट्स हैं। और दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सैटर्न। बेसिकली ये इतनी डिटेल्ड इमेजेस जो हैं, दीज आर बेसिकली बिकॉज दे आर टेकन इन इंफ्रारेड एंड देन दे आर कलर्ड इन पोस्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन आपको मिल रही है,
جوپیٹر کی. اس میں ہم نے ڈسکور جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے بھی ڈسکورڈ کہ ایون جوپیٹر ہیز رنگس. They're very very faint, but you can observe them. James Webb Space Telescope helped us to understand that even Jupiter has rings. Saturn ki rings though we already know, they're very very bright, they're very magnificent. لیکن جوپیٹر کی رنگز دے آر ویری ویری فینٹ. اس میں ایک اور ٹاپک بھی ہے جو کہ ہم مون فارمیشن ہے, بٹ آئی تھنک اس میں پھر تھوڑی سی ایکچولی مجھے اس کی سائنٹیفک ڈیٹیلز بہت زیادہ پرووائڈ کرنی ہوں گی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, لیکن اور وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے میں لیے ہم صرف ایک الگ سیشن بھی میرے خیال میں ایک کرتے ہیں, کیونکہ اس کے ہم اندر کافی چیزیں ہیں. بالکل کر بالکل سکتے ہیں, جی جی کیونکہ اس کے لیے ابھی میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک ٹائم تھا آج جی سے جی آلموسٹ 4 بلین ایئرز اگو, جس وقت جو ساری راکی ڈبری جس سے آج چاند بنا ہے وہ ارتھ کے اراؤنڈ بھی ایک رنگ بناتی تھی, بالکل اس طرح. اور وہ ساری ڈبری پھر ایک جگہ اکٹھی ہو کے تو اس کا چاند بن گیا جو کہ ہم ہر مہینے دیکھتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس جو سولر سسٹم سے جو پکچرز ہمارے پاس آئی ہیں, جیسے دس از نیپچون اینڈ دس از دا پلانٹ یورینس. یہ دونوں پلانٹس آپ کو ہیومن آئی سے بہت مشکل سے نظر آ سکتے ہیں. اگر تو آسمان بہت صاف ہے بالکل تو ویری ویری فینٹ, لیکن تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ٹیلیسکوپ ہو تو اس سے بہتر نظر آ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اسٹل لائٹ جو ہے بہت کلیئر ہونی چاہیے رات, کیونکہ امپورٹنٹ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ اسٹارز اپنی لائٹ emit کرتے ہیں, تو دیر ایزیئر ٹو سی. پلانٹس ڈو ناٹ emit any light of their own, so if they're not receiving any light from the sun they'll not be visible at all. اور ادھر پھر آئی تھنک ہم اینڈ کرتے ہیں. سو آئی تھنک اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو ہم وہ بھی چیک کر لیں. جی جی بالکل, کچھ آڈینس کی طرف سے کویشچن ہے. پہلا کویشچن تو یہ تھا کہ بچوں کے نام جو ہے نا ان کا اسٹار کے ساتھ کافی لنک ہے. کچھ دوست تو یہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کے نام جو ہے نا اس طرح رکھے کہ ایک بچہ جو ہے نا جس کی پیدائش ٹھنڈے موسم میں یا اس کا اسٹار ٹھنڈا تھا تو میں نے اس کا نام گرم رکھا, تاکہ جو ہے نا وہ کوئی اس طرح لنک ہو سکے. اور اس کے پیچھے کوئی سائیکی بتائیں, کیونکہ اگر ایک بچے کا اسٹار بھی اس کے بقول مطلب کہ ایک ٹھنڈا ہے اور دوسرا جو ہے نا اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا, تو وہ پھر سمجھو کہ ایک جس طرح ستو پی کے سویا رہتا ہے ہر ٹائم, اس کی کنڈیشن یہ ہو جائے گی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ ساری باتیں ایسٹرالوجی کی ہیں. اچھا اچھا ایسٹرالوجی اور ایسٹرانومی دونوں فرق چیزیں ہیں. ایسٹرانومی بیسکلی ایک سائنس ہے. ایسٹرالوجی اور جو ہے وہ ہم نے شغل ہی ہے, وہ اس کی سائنٹیفک بیسس کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ٹھیک. میں آپ کو اتنا بتا دوں گا کہ ایسٹرالوجی کے لیے جو کانسٹلیشنز جو ہم نے نوٹ کی ہوئی ہیں, جیسے سیجیٹیریس ہے, ٹورس ہے, کینسر ہے, لیو ہے, اسکارپیو ہے, آل جی آف دیز جو ہیں یہ ساری کانسٹلیشنز ایک زوڈیاک میں آتی ہیں, جو کہ زوڈیاک بیسکلی از اے بیلٹ جو کہ سن کی بیک پہ ہے. جو بیلٹ سن بناتا ہے نا اراؤنڈ دی ارتھ, جی جی سن جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسمبر 22 کو سن جو ہے سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور جون 22 کو سب سے لمبا دن ہوتا ہے. جی تو جی اس میں جو بیسکلی سن کی جو موومنٹ ہے آسمان میں ایک طرف سے دوسری طرف, وہ اتنی ایک 23.5 ڈگریز کی بیلٹ ہے بیسکلی, جو سن کی موومنٹ ہے اراؤنڈ دی ارتھ. اس بیلٹ کی بیک پہ جو سارے کانسٹلیشنز ہیں نا, وہ 12 جو کانسٹلیشنز ہیں وہ یہ زوڈیاک بناتے ہیں, جو کہ ایسٹرالوجی والے انہوں نے بس وہاں سے اٹھا لی. ٹھیک ہے اور ٹھیک. باقی اس وقت 88 نون کانسٹلیشنز ہیں جو کہ زوڈیاک کی جو بیلٹ ہے اس میں نہیں آتی. تو ایسٹرالوجی کی جو سائنٹیفک بیسس ہے وہ یہیں تک ہے. اس کے جی جی بعد جو ساروں کی جو ایکسپلینیشنز ہیں کہ یہ اس کا یہ افیکٹ ہے, اس کا وہ افیکٹ ہے, اس کی سائنٹیفک بیسس کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک کویشچن یہ بھی آیا کہ بھئی قیامت والے دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا, کوئی اس کے ساتھ کوئی لنک ہے, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہی سورج کی کوئی ایسی صورتحال ارتھ ہے کہ کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ چینج کرتی ہے, دیٹ ڈز چینج. تو اور کیونکہ سورج کے طلوع ہونے مغرب سے طلوع ہونے کا تعلق صرف زمین کے ساتھ ہو سکتا ہے. سورج کو, کیونکہ سورج کو ہمارے ادھر ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ساری موومنٹ ہماری ارتھ کی ڈپینڈ کرتی ہے. تو اٹس پاسبل کہ اگر تو جو
ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ اتنا آلٹر کر جائے کہ جو ارتھ کی روٹیشن ہے وہ افیکٹ ہو، کیونکہ روٹیشن اس کی کنٹینیوس نہیں ہے. تو اٹ از پاسبل کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ جو قیامت والے دن سورج جو سوا نیزے پہ ہوگا، جی جی دیٹ بالکل وہ بھی وہ ہے. ہوگا، دیٹ ول ہیپن. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ فیوز کر کے ہیلیم گیس پروڈیوس کری سن کے اندر. ہیلیم گیس ریئیکٹ نہیں کرتی، اٹ کین ناٹ اسکیپ اینی ویئر. وہ سن کا جو سائز ہے وہ بڑا کرتی جاتی ہے، بڑا بیسکلی ٹھیک. غبارے کی طرح اس کو پھلاتی جا رہی ہے. اور وہ اتنا پھول کے جوپیٹر تک کو کہ جو آربٹ ہے اس تک ایکسپینڈ کر جائے گا. لائک ارتھ کو، مارس کو، مرکری وینس ارتھ مارس، ان ساروں کو وہ سکن کر جائے گا. تو اٹ ول ریچ دی ارتھ. تو جو وہ ہے نا ٹھیک. کہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، تو دیٹ ول ہیپن. گڈ ونڈرفل. اور اس کا اسپرچل فیلڈ یا جو اسپرچل لیڈرز ہیں ان کا کوئی اسٹرانومی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی لنک بنتا ہے یا نہیں کوئی؟ نہیں 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 ہے. نہیں نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. وہ اور بہتر یہی ہے کہ اس کو ہم الگ ہی وہ رکھیں. ہے بھی نہیں. کیونکہ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیز سائنٹیفک ہے. دس از سائنس کا یہ ہے کہ آپ جو چیز ویریفائی کر سکتے ہیں، جو چیز آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از دی اونلی تھنگ. جو کہ آپ ہیومنلی جو چیز ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ ہے. جس چیز کے پاس آپ کا ہیومن ٹیسٹنگ نہیں ہے، وہ چیز پھر آپ کی فیتھ میں آ جاتی ہے. اس میں پھر آپ کے بلیفس، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. دیٹ از واٹ یو تھنک. وہ پھر جی آپ کا بلیف ہے، اور وہ پھر آپ کے لیے دیٹ از اے پرسنل کویسچن. اس کا پھر سائنٹیفک فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ سائنٹیفک فیکٹ وہ ہے جو کہ ایوری ون ایکسپیرینسز دا سیم. وہ چیز فیکٹ ہے اور وہ چیز سائنس ہے. جو رزلٹ ہر کوئی ریپیٹ کر سکے، دیٹ از سائنٹیفک فیکٹ بیسکلی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کڈس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کورس ہے یا یہ جو اسٹرانومی کا کیا اسکول لیول سے یا بچوں کو کہاں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے یا ان کو کس لیول پہ کر سکتے ہیں؟ ہماری ایکچولی اس ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کی ایکیڈیمک آؤٹ ریچ نہیں ہے. جو باہر کے ملکوں میں یونیورسٹیز اپنی لیبارٹریز میں سمر اسکول کے نام پہ اسٹوڈنٹس کو انڈکٹ کراتی ہیں. 2 to 3 ویکس کے سیشنز رکھ لیے، یا ان کے ساتھ تھوڑی سی انٹریکشن کر لی، تاکہ ان کو جو لیڈنگ سائنٹسٹس ہیں اپنی فیلڈس کے، انہوں نے تھوڑا سا اپنی فیلڈس کے بارے میں انٹروڈکشن دے دیا. تھوڑا بیسکلی آپ کی ایکیڈیمک انٹریکشن ہو جاتی ہے. وہ جی ایسپیکٹ پاکستان میں اس کا وہ فوکس نہیں ہے. وہ ٹھیک. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وی آر ایکچولی ورکنگ آن اے پروجیکٹ جو کہ اس چیز کو لائک تھوڑا سا چینج کرے گا بھی. تھوڑی سی ایکیڈیمک آؤٹ ریچ کی طرف جائیں گے بھی. لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی ٹاسک ہے ایک چیز کو امپلیمنٹ کرنا جس کا ملک میں ٹرینڈ بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریٹ بھی کرنا ہوگا، جس کا ہمارے پاس ایک تھوڑا سا میپ ہے بھی، پاتھ وے ہے بھی. لیکن یہ ہے کہ ٹائم لگے گا ڈیفینیٹلی. لیکن ہم جتنی زیادہ اس کے لیے سپورٹ، جیسے ادھر بھی میں آڈینس سے یہی کہوں گا کہ ہمارے لائک جو نسٹ کے جو فیس بک پیجز پہ بیسکلی ہم بہت پوسٹ کرتے ہیں اس چیز کی، تو ان کو ڈیفینیٹلی فالو کریں. اور ہمارے اگر کبھی ایونٹس کی کوئی جو پوسٹ شیئر ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ضرور اٹینڈ کریں. اور تاکہ بیسکلی ہماری بھی ایفرٹس کو یہ ہے کہ ہم بھی آڈینس کی جو رسپانس ہے اس کو گیج کر کے اپنی ایفرٹس کو مینیج کرتے ہیں جی کہ یہ ہمیں جتنا جی فیس بک پیجز آپ کنٹینیو کریں پہلے. یہ ہمارا نسٹ کا جو سوشل میڈیا ہے اسی پہ ہی ہوتا ہے آلموسٹ اچھا ٹھیک. آلویز، بیکاز ٹھیک. وہ ہمارا ایک انڈیویجول پلیٹ فارم ہے. باقی جو ہماری کولیبریشنز ہوں گی وہ پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز یا انڈیویجولس کے ساتھ، تو وہ پھر ان کا ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن وہ تبھی کی بات ہے جب کوئی پلان مٹیریلائز کرے. جی 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 جی. تو اچھا اس کے بعد اگلا کویشچن یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی کورس کرنا یا مطلب ایک تو ڈگری ہے ظاہر اسٹرانومی کے حوالے سے، یا اسکلز یا کورسز یا آپ کیا سرٹیفکیشن کے حوالے سے کوئی اگر اس فیلڈ میں آنا چاہے تو اس کے لیے کیا تجویز کریں گے، اور جابس کے حوالے سے؟ جابس وائز آئی تھنک جو ریسرچ جابس ہیں وہ پاکستان میں آئی ڈونٹ تھنک سو ان کا اسکوپ اتنا نہیں ہے. بٹ باہر ان کی جو اسپیشلی جو سرن کی ریسرچ اپرچونیٹیز ہیں یورپ میں، اور اس کے بعد ناسا کے ساتھ جو ریسرچ اپرچونیٹیز ہیں، اور باقی بیسکلی جو ڈیٹا سائنس ریلیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں اسٹرانومی میں، وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کی اگر آپ پاکستان سے ہی بیچلرز کرتے ہیں تو بیچلرز ان فزکس وڈ بی اے ریکمنڈیشن.
اور نسٹ سے IST سے. IST آلسو ہیز اے ویری گڈ اسپیس سائنس پروگرام. وہ چیز بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ بیچلرز لیول پہ. میں نے یہ کہا کہ اسکولس کی جو ہے اس چیز کے ساتھ اویئرنیس اور اس چیز کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور انفارمیشن اور کوئی گائیڈنس اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ ان یونیورسٹیز کی اکیڈیمک آؤٹ ریچ بالکل بھی نہیں ہے. وہ چیز پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے. یہ یورپ کے علاوہ بھی یعنی یہ ٹاپ کنٹریز اگر ہم دیکھیں اس جاب کے حوالے سے اس فیلڈ میں, تو کوئی اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں یا یورپ ہی اس کو فوکس کریں؟ چائنا اس وقت جو آپ کا جو سب سے لارجسٹ ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے ارتھ کا, جو کہ اس وقت ارتھ پہ, دیٹ از ایکچولی ان چائنا. اور اس کا جو ڈیٹا ہے چائنیز ایسٹرونامرز ہیو ایکچولی میڈ اٹ اویلیبل فار دی انٹائر ورلڈ. وہ چیز بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں, اپرچونیٹیز ہر جگہ, لیکن یہ ہے کہ اس اپرچونیٹی کے بعد کی کیا بات ہے. بیسکلی ایک any opportunity is worth exactly what it can give after the fact. تو وہ چیز بھی آپ کو تھوڑی سی کیٹر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی کویشچن آیا کہ بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے, اس طرح باقی ستارے گرہن بھی ہوتے ہیں, اور یہ گرہن کے پیچھے کیا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے؟ اسٹرانومی اس پہ کچھ بتائے گی کچھ؟ سورج گرہن اور چاند گرہن ایکلپسز بیسکلی اس کی ایک مزے کی ایک چیز ہے کہ بیسکلی جب ایک تارا دوسرے کے سامنے آ جائے, کیونکہ آپ ایک پوائنٹ سے آبزرو کر رہے ہیں نا, تو ایک تارا سورج چاند جب سورج کے سامنے آ جائے تو دیٹ از اے سولر ایکلپس. اور اس میں ایک مزے کی جو ایک کوئنسیڈنس ہے سن اینڈ مون کا, جی سورج جی چاند کا, وہ یہ کہ سورج کا جتنا سائز بڑا ہے, جو ڈائمیٹر ہے سن کا, دیٹ از اپروکسیمیٹلی 3000 ٹائمز لارجر دین دا مون. اور جو سن کا جو ڈسٹینس ہے ارتھ سے اور جو مون کا ڈسٹینس ہے ارتھ سے, دا مون از اپروکسیمیٹلی 3000 ٹائمز کلوزر ٹو دی ارتھ دین دا سن. کہ جتنا سورج دور ہے زمین سے, جی جی یہ چیز ذرا غور کر, جی جتنا سورج دور ہے زمین سے, جی چاند سورج سے اتنا چھوٹا ہے. اب آپ کو سائز اور ڈسٹینس دونوں ملا کے آپ کو جو آبزرو کرتے ہیں نا, کہ جو چیز زیادہ دور ہے اور زیادہ بڑی ہے, اور جو چیز زیادہ قریب ہے اور زیادہ چھوٹی ہے, اگر ایک چیز جتنی قریب ہے دوسری چیز اتنی ہی دور ہے, اور دونوں ایک جو ہے جتنی بڑی ہے اتنی دور ہے, جتنی چھوٹی ہے اتنی قریب ہے, تو آپ کو وہ دونوں چیزوں کا سائز سیم نظر آئے گا. بالکل اس ایسے. وجہ سے سولر ایکلپس جو ہے کے ٹائم پہ, فل سولر ایکلپس کے ٹائم پہ, جو مون ہے وہ آلموسٹ 20 منٹس کے لیے سن کو کمپلیٹلی کور کر دیتا, آلموسٹ کمپلیٹ ڈارکنیس ہو جاتی ہے. دیٹ از اے ویری اسٹرینج کوئنسیڈنس, جو کہ ہمیں اور کہیں پہ اس طرح سے نظر نہیں آیا کہ ایک پوائنٹ سے کوئی دو آبجیکٹس سیم اپیرنٹ سائز کے نظر آتے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, کوشچن تو میرے اور بھی کافی ہیں لیکن کافی ٹائم ہو گیا. لیٹس اینڈ دس سیشن, اور آئی تھنک سو اٹس انٹرسٹنگ, اور ایک اور سیشن انشاءاللہ رکھیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ, ڈیفینیٹلی, دوبارہ آئیں گے شیور. انشاءاللہ. اور تھینک یو ویری مچ باسل تھینک یو, صاحب, آپ کا شکریہ. کیونکہ آپ نے جو ہے نا ماشاءاللہ, ایک تو جس طرح ہم انرجی مکس کرتے ہیں نا کہ سولر, ونڈ اور اس کے ساتھ تھرمل پاور پلانٹ, ہائیڈرو, اور یہ مکس کرتے ہیں, تو آپ نے آج اسٹرانومی کو اقبال کے ساتھ اور اینیمیشنز اور یہ سارا مکس کیا ہے, اور اسلامک کلچر جو ہے, اسلامک ہسٹری کو آپ نے ٹاپک کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. دیٹس ونڈرفل ایکچولی بینگ اے مسلم. ہاں اور جی, اب ورلڈ کو پرسپیکٹیو جو دینا ہے, اور ایک جو پیچھے موٹیویشن بھی ہے, کبھی ہم نے ابھرنا ہے, تو یہ آپ کا ماشاءاللہ اس طرح کا ہر فیلڈ میں, ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا فیلڈ میں جو بھی آدمی ہے, اس کو اس کے اندر یہ چیز انجیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, جو میں نے آج ہاں آپ جی. کے لیکچر میں دیکھی. اور ایزی انڈرسٹینڈنگ تھا ماشاءاللہ, آپ نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا. اور اس کے اندر جو ہے نا آئلٹس کا دوبارہ مشورہ دوں گا لوگوں کو کہ ناول پڑھنا شروع کر دیں. باسل صاحب نے ناول پڑھے تھے اور 8.5 بینڈ لیا ہے انہوں نے آؤٹ آف 9. اور اسی طرح پھر ایک اور زبردست چیز ہے کہ ساری یونیورسٹیز میں یہ ایک کہ سمر کیمپ شروع کریں. سمر کیمپ جو ہیں یا ہاں سمر اسکول ہونے چاہیے, اکیڈیمک انٹریکشن ہونی چاہیے, کہ یعنی آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا سمر اسکولس کے اندر آپ کو باہر کی جو عام پبلک ہے, کمیونٹی ویلفیئر, آج کل تو یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, آپ نے کمیونٹی کو کیسے سرو کرنا ہے, تو کمیونٹی کو آپ جہاں جہاں بھی یونیورسٹی ہے وہ آپ کی جو لوکل کمیونٹی ہے کم سے کم, اور باقی آن لائن ہو سکتی ہے,
تو آپ ان کو انگیج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ شارٹ کورسز یا اس طرح کی سمر اسکول یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع کریں, اور اسکول کے بچے ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا سارے باقی انٹریکٹ کر سکیں. اس طرح کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے, اور بوٹ کیمپ اور سم تھنگ لائک دیٹ جو ہے نا وہ اس طرح کے ہم ڈفرینٹ فیلڈس کے, فار ایگزامپل اسٹرانومی ہے کہ جو کچھ یونیورسٹیز میں یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, تو آپ اس کے بوٹ کیمپ یا اس طرح کا کوئی ایک برانچز کھول دیں کہ جہاں وہ ایک سسٹم ایک شروع ہو جائے, بجائے اس کے پورا ڈپارٹمنٹ اگر آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے آپ سروسز لے سکتے ہیں. اور ریئلی تھینکفل باسل صاحب, آپ نے کافی آئیڈیاز دیے ماشاء اللہ, اور کافی کویشچن اور تھے, لیکن آئی ول فنش دس ٹاپک ہیئر, اینڈ تھینک یو اگین, اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم, اینڈ ان شاء اللہ سی یو ان شاء اللہ سون. انشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو, اللہ. تھینک یو.